بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلچسپ اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل اردو کہانی نامہ کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمر و یار اور تاج خزانہ ایپیسوڈ 1۔ عمر و یار حیرت بھرے انداز میں اس جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جنگل میں کوئی چرند پرند دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پورے جنگل میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس جنگل میں سرے سے ہی کوئی روح آباد نہ ہو، کوئی زیرو آباد نہ ہو۔ عمر و یار لشکر سے نکل کر اس جنگل میں گھومنے پھرنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ اس جنگل میں چونکہ سانپ اور زہریلے حشرات الارض نہ تھے اور نہ ہی درندے، اس لیے عمر و یار کو اس جنگل میں آنے پر کوئی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ وہ جنگل میں ہر طرف گھومتا پھرتا۔ جنگل کے ایک حصے میں چونکہ خوشنما پھلوں سے لدے ہوئے درخت بھی موجود تھے، اس لیے عمر و یار ان درختوں پر چڑھ جاتا تھا اور درختوں کے شیریں پھل توڑ توڑ کر کھاتا تھا، اور جب تھک جاتا تو ایسے ہی کسی گھنے درخت تلے آرام بھی کر لیتا تھا۔ عمر و یار اس جنگل میں عموماً اس وقت آتا تھا جب اس نے کسی جادوگر کو لوٹا ہوتا تھا اور اس جادوگر کے خزانے پر قبضہ کیا ہوتا تھا۔ اس جنگل میں آ کر وہ جادوگر سے ہتھایا ہوا خزانہ نکال کر گنتا تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ آج اس نے کسی جادوگر کو تو نہ لوٹا تھا، لیکن چونکہ اسے اپنا خزانہ دیکھے کافی دن ہو گئے تھے، اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر سے نکل آیا تھا، اور اس جنگل میں آتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا اور خود جنگل کے وسط میں آ گیا تھا۔ جنگل میں آتے ہی اسے احساس ہوا جیسے جنگل میں آج ضرورت سے زیادہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ہر طرف ویرانی اور گہرا سکوت سا چھایا ہوا تھا، جیسے اس جنگل میں رہنے والے سارے باسی جنگل سے نکل کر کہیں اور چلے گئے ہوں۔ حیرت ہے، پہلے جب میں اس جنگل میں آتا تھا تو یہاں ہر طرف خوبصورت خرگوش، ہرن اور مختلف قسم کے جانور دوڑتے پھرتے تھے اور درختوں پر رنگ برنگے پرندے چہچہاتے تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے اس جنگل میں کال پڑ گیا ہو اور تمام جانور اور پرندے یہ جنگل چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ عمر و یار نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر سے جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا، لیکن اسے جنگل میں نہ تو کوئی چھوٹا سا جنگلی چوہا دکھائی دیا تھا اور نہ ہی کوئی چڑیا کا بچہ۔ آخر یہ سارے کے سارے پرندے اور جانور گئے کہاں؟ عمر و یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے چمک سی لہرائی تو وہ چونک پڑا۔ چمک اسے کچھ فاصلے پر درختوں کے گرے ہوئے پتوں میں سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ یہ کیسی چمک ہے؟ عمر و یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے ان پتوں کی طرف بڑھا جہاں سے اسے چمک آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جنگل میں ہوا چل رہی تھی، اس لیے خشک پتے اڑ رہے تھے۔ شاید ہوا کی وجہ سے پتے اڑ کر اس چمکدار چیز پر پڑ گئے تھے، اس لیے عمر و یار کو دوبارہ وہ چمک دکھائی نہ دی تھی، لیکن وہ پتوں کے پاس آ کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے پتوں کے درمیان سے پھر سے چمک دکھائی دی تو وہ تیزی سے ان پتوں کی طرف لپکا۔ اس نے پتے ہٹائے تو یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ وہاں سفید رنگ کا ایک موتی پڑا ہوا ہے۔ یہ چمک اسی موتی سے نکل رہی تھی۔ موتی مٹر کے دانے کے برابر تھا۔ عمر و یار نے جھک کر اس موتی کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چمک موتی، اوہ یہ تو چمک موتی ہے، دنیا کا نایاب اور قیمتی ترین موتی۔ یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ عمر و یار نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے موتیوں کو بخوبی شناخت کر سکتا تھا، اس لیے اسے موتی کو دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا کہ موتی کس ملیت کا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ فاصلے پر پھر سے ایسی ہی چمک دکھائی دی۔ عمر و یار اچھل پڑا اور تیزی سے اس طرف بڑھا۔ اس نے پتے ہٹائے تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی کہ وہاں بھی ایسا ہی سفید رنگ کا موتی پڑا ہوا تھا جیسا موتی عمر و یار کو پہلے ملا تھا۔ اس نے فوراً دوسرا موتی اٹھایا اور اسے بھی غور سے دیکھنے لگا۔ حیرت ہے، یہ دوسرا چمک موتی ہے، آخر اس جنگل میں یہ موتی کہاں سے آئے؟ عمر و یار نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اب تو اسے اور زیادہ دلچسپی ہو گئی کہ جنگل سے اسے 2 موتی ملے ہیں تو یقیناً یہاں اور موتی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا اور پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ اسے کچھ فاصلے پر 2 مختلف جگہوں پر چمک دکھائی دی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تو اسے مزید 2 موتی مل گئے۔ لگتا ہے میرا آج اس جنگل میں آنا میرے لیے نیک شگون ثابت ہوا ہے، جو اس جنگل میں مجھے اتنے قیمتی اور نایاب موتی مل رہے ہیں، عمر و یار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے چمک دکھائی دی تو وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے 5واں موتی ملا، پھر اسے وقفے بعد چمک دکھائی دیتی چلی گئی اور اسے جگہ جگہ سے چمک موتی ملنا شروع ہو گئے۔
मोती एक सीध में पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोतियों से भरी थैली लेकर इस जगह से गुजरा था। इस थैली में सुराख था और इसमें से एक एक करके मोती गिरते चले गए और इन मोतियों के मालिक को अपनी थैली से मोती गिरने का पता ही न चला था। अब ये उम्र यार की खुशकिस्मती ही थी कि वो मोती इसे मिल रहे थे। इसे अब तक 30 मोती मिल चुके थे और अभी तक मोती मिलने का सिलसिला जारी था। वो आगे बढ़ता जा रहा था और मोती उठाता चला जा रहा था और उन्हें अपनी ज़मीन में डालता जा रहा था। लगता है जो आदमी ये मोती लेकर यहाँ से गुजरा है, इसके पास इन मोतियों की थैली नहीं बल्कि पूरी बोरी ही भरी हुई थी, जो इसने इतने मोती यहाँ गिरा दिए हैं। उमरो यार ने मसरत भरे लहजे में कहा। वो जंगल में काफ़ी दूर आ गया था। जब इसे मज़ीद 20 मोती और मिल गए तो इसे सामने जंगल में एक खंडर दिखाई दिया। मोतियों की चमक इस खंडर तक जा रही थी। अब हर कदम के फासले पर इसे एक मोती मिल रहा था। जिसके ये मोती हैं, शायद वो इस खंडर में आया था। इसने यकीनन चमक मोतियों का खजाना इस खंडर में छुपाया होगा, उमरो यार ने कहा। और फिर वो मोती उठाता हुआ खंडर के करीब आ गया। ये खंडर इसने पहले भी देखा हुआ था। वो कई बार इस खंडर में आ चुका था। खंडर सदियों पुराना था और मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इसकी चंद दीवारें या फिर 1-2 कमरों के साथ एक तहखाना ही सलामत था। चमक मोती उमरो यार को इस रास्ते की तरफ ले जा रहे थे जो खंडर के तहखाने की तरफ जाता था। शायद वो आदमी मोतियों का खजाना छुपाने के लिए खंडर के तहखाने में गया है। मुझे फ़ौरन इसके पीछे जाना चाहिए, उमरो यार ने कहा। साथ ही इसने ज़मीन से सुलेमानी चादर निकाली और कांधों पर ओढ़ ली। चादर ओढ़ते ही वो गायब हो गया। अब वो भी बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकता था। अगर खंडर में कोई होता तो वो इसे किसी भी सूरत में ना देख सकता था। उमरो यार गैबी हालत में खंडर के तहखाने में आ गया, लेकिन इसे वहाँ कोई दिखाई न दिया। तहखाने में भी इसे चंद मोती गिरे हुए दिखाई दिए तो इसने झपट कर इन मोतियों को उठा लिया और फिर वो मज़ीद मोती तलाश करने के लिए इधर उधर देखने लगा, लेकिन इसे वहाँ मज़ीद कोई मोती दिखाई न दिया। वो तहखाने से निकलकर खंडर के दूसरे हिस्सों में गया कि शायद इसे कहीं और से ऐसे मोती मिल जाएं, लेकिन सारा खंडर खंगालने के बावजूद इसे मज़ीद मोती ना मिले तो इसका मुंह बन गया। बस 100 मोती? मैं तो समझा था कि मुझे ऐसे हज़ारों मोती मिलेंगे, उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा। चौंके वहाँ कोई ना था, इसलिए इसने कांधों से सुलेमानी चादर उतारी और लपेट कर वापस मील में डाल दी। वो खंडर से वापस निकलने ही लगा था कि अचानक इसे एक तेज़ चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख की आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी। उमरो यार चौंक पड़ा। इसने फ़ौरन ज़मील से तलवार हैदरी निकाली और इसे लेकर दौड़ता हुआ तहखाने की तरफ बढ़ा। उमरो यार फ़ौरन तहखाने में पहुंच गया। तहखाने के पास पहुंचकर वो एक सतून की आड़ में हो गया और फिर वो सतून की आड़ से तहखाने की तरफ देखने लगा। ये देखकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा कि तहखाने में एक बूढ़ी औरत गिरी पड़ी है। इसके करीब एक स्याह रंग का कोबरा कुंडली मारे और फन फैलाए झूम रहा था। बूढ़ी औरत के जिस्म में कोई हरकत ना थी। वो शायद इस नाग को देखकर बेहोश हो गई थी। ओह, ये बूढ़ी औरत कहाँ से आ गई? ये तो इस तहखाने में ना थी, क्योंकि वो तहखाने का एक एक हिस्सा देख कर गया था। पहले तो ना यहाँ कोई नाग था और ना ये औरत, उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा। नाग ज़ोर ज़ोर से फंकार रहा था। वो बूढ़ी औरत के सर के पास खड़ा था और फंकारते हुए बार बार अपनी सुर्ख जुबान लपलपा रहा था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वह बूढ़ी औरत को काट लेगा। ओह, अगर मैंने जल्दी से कुछ ना किया तो ये नाग इस बूढ़ी औरत को काट लेगा। मुझे इस बूढ़ी औरत को बचाना होगा, उमरो यार ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसने फ़ौरन तलवार ज़मील में डाली और इसकी जगह ज़मील से एक कमान और तीर निकाल लिया। वो जानता था कि अभी नाग ने बूढ़ी औरत को काटा नहीं है। अगर इसने बूढ़ी औरत को काट लिया होता तो वो नाग उसके करीब बैठकर इस तरह ना फंकार रहा होता। आम तौर पर नाग की यही आदत होती है कि वो एक बार जिसको काट ले तो फिर काटते ही तेजी से भाग जाता है, जबकि ये नाग बदस्तूर बूढ़ी औरत के करीब था। उमरो यार ने फौरन कमान में तीर चढ़ाया और फिर इसने नाग का निशाना लिया और चिल्ला खींचने लगा। दूसरे लम्हे इसने झटके से तीर छोड़ दिया। वो माहिर तीर अंदाज था। इसका तीर कमान से निकलकर बिजली की तेजी से नाग की तरफ लपका। दूसरे लम्हे नाग को एक जोरदार झटका लगा और वो ज़मीन पर तेजी से घसीटता चला गया और पूरी कुव्वत से दीवार से टकराया। उमरो यार का चलाया हुआ तीर इसकी गर्दन में लगा था और इसे खींचता हुआ पीछे में जो दीवार के पास ले गया था। तीर दीवार में दंस गया था और नाग इसमें प्रोया बुरी तरह से तड़प रहा था। नाग को निशाना बनते देखकर उमरो यार के चेहरे पर फतेहमंदी की चमक लहराई। इसने फौरन कमाल ज़मीन में डाली और फिर वह बेहोश पड़ी हुई औरत की तरफ बढ़ा। बूढ़ी औरत ने साफ सुथरा और कभी कीमती लिबास पहना हुआ था।
وہ کسی اچھے گھرانے کی دکھائی دے رہی تھی۔ اس عورت کا رنگ سیاہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر امارت کی چمک ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ بوڑھی اماں ہوش میں آئے، میں نے ناگ کو ہلاک کر دیا ہے، اب اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہوش میں آئے بوڑھی اماں، عمرو یار نے بوڑھی عورت کے قریب آ کر اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تو بوڑھی عورت یوں اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے وہ بیہوش نہ تھی بلکہ اسے بیہوش ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ تم نے ناگ کو مار دیا ہے، کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ کہاں ہے ناگ؟ بوڑھی عورت نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے بکلا کر عقبی دیوار کی طرف دیکھا اور پھر اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ بوڑھی عورت نے چیختے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ دیکھو، یہ میرا بیٹا ہے مگان، میرے بیٹے کا نام مگان ہے، میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا اکلوتا اور سب سے پیارا بیٹا ہے، یہ میرا لال ہے، میرا پیارا لال، دیکھو اسے کیا ہو گیا ہے، یہ ناگ بن کر میرے ساتھ کھیل رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس سے ڈر جاؤں اور ایسی بن جاؤں جیسے میں ناگ سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہوں، میں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن تیر دیکھو، میرے بیٹے کو کس نے تیر مار دیا ہے، یہ مر گیا ہے، میرا بیٹا، میرا لال مر گیا ہے، کسی نے اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اسے کیسے زندہ کروں، ہائے ہائے، میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی۔ بوڑھی عورت پاگلوں کے انداز میں بولتی چلی گئی اور اس کی باتیں سن کر عمرو یار کے دماغ میں جیسے چیونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئی۔ بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کی لاش کو گلے سے لگایا اور پھر اس نے داڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ یہ اس بوڑھی عورت کا بیٹا ہے اور یہ روپ بدلنا جانتا تھا، یہ جان بوجھ کر ناگ بنا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اوہ، یہ میں نے کیا کر دیا، میں تو سمجھا تھا کہ یہ ناگ بوڑھی عورت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے میں نے اسے تیر سے نشانہ بنایا تھا، یہ اصل ناگ نہیں تھا۔ اوہ، میں نے ایک بے قصور آدمی کو ہلاک کر دیا، یہ مجھ سے کیا حماقت ہو گئی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ عمرو یار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو بڑھیا روتے روتے یک لخت خاموش ہو گئی اور سر گھما کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ میرے بیٹے کو تم نے تیر مارا ہے؟ بوڑھی عورت نے اسے گھورتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ہاں، نہیں، مم، میں وہ بوڑھی عورت کو غصے میں دیکھ کر عمرو یار بری طرح سے ہکلا رہا تھا۔ تم نے میرے بیٹے کو تم نے تیر مارا ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، تم مجرم ہو، میرے بیٹے کے قاتل ہو، تم نے ہی میرے بیٹے کو مارا ہے، تم مجرم ہو، تم قاتل ہو، بوڑھی عورت نے چیختے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار بکھلا کر پیچھے ہٹا اور دیوار سے کمر لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں مجرم نہیں ہوں، قاتل نہیں ہوں، میں نے تمہارے بیٹے کو جان بوجھ کر نہیں مارا، میں تو تمہاری مدد کر رہا تھا، میں عمرو یار نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم قاتل ہو، مجرم ہو، تم نے جان بوجھ کر میرے بیٹے کو مارا ہے، تم مجرم ہو، بوڑھی عورت نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے بیٹے کی لاش کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے فرش پر رکھا اور پھر وہ بڑے غصیلے انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہوتے ہی وہ جارحانہ انداز میں عمرو یار کی طرف بڑھی، اس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ تم نے مارا ہے میرے بیٹے کو، تم مجرم ہو، تم قاتل ہو، بتاؤ کیوں مارا ہے تم نے میرے بیٹے کو، بتاؤ مجھے، جلدی بتاؤ، بوڑھی عورت نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ اس کا بھیانک ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر عمرو یار کو اپنی رگوں میں خون خشک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہ عمرو یار کے منہ سے کانپتی ہوئی آواز نکلی، جلدی بتاؤ کون ہو تم اور تم نے میرے بیٹے کو کیوں مارا ہے، بولو، جلدی بولو، بوڑھی عورت نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو یار کچھ سمجھتا، اسی لمحے بوڑھی عورت نے عمرو یار کے منہ پر غصے سے زور سے تماچے مارنے شروع کر دیے۔ وہ بوڑھی عورت تھی، لیکن اس کا ہاتھ اس قدر باری تھا کہ تماچے کھاتے ہوئے عمرو یار کو اپنے گال پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ رکیں، مت مارے مجھے، رکیں، میری بات سنیں، عمرو یار نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں رکوں گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گی، تم ظالم ہو، سفاک اور بے رحم آدمزاد ہو، تم نے میرے معصوم بیٹے کو بے موت مارا ہے، میں اپنے بیٹے کے مجرم اور قاتل کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میں تمہیں مار دوں گی، تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گی، بوڑھی عورت نے غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ہاتھ ایک بار پھر چل پڑے۔ عمرو یار کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے بوڑھی عورت کو جھکائی دی اور تیزی سے اس کے پہلو کے پاس سے نکل کر دور ہٹتا چلا گیا۔ رکو، کہاں جا رہے ہو تم اس طرح مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، میں تمہیں اس طرح زندہ نہیں جانے دوں گی، تمہیں میرے بیٹے کے خون کا حساب دینا ہوگا، اس کے بدلے میں تمہیں بھی مرنا ہوگا، تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، بوڑھی عورت نے کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ عمرو یار کی جانب جھٹکے،
اسی لمحے عمرو یار کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر کمر کے بال نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا اسی لمحے اس کے جسم پر زنجیریں نمودار ہوئیں جو ٹانگوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی اس کے جسم پر لپٹتی چلی گئیں۔ ارے ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زنجیریں! ارے! عمرو یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اس کا جسم بری طرح سے زنجیروں میں جکڑتا چلا گیا۔ اسے زنجیروں میں جکڑے دیکھ کر عورت تیز تیز چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ اس کا چہرہ بدستور غصے میں بگڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ عمرو یار کے قریب آتے ہی اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو یہ دیکھ کر عمرو یار کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا کہ بوڑھی عورت کے ہاتھ میں اچانک ایک تلوار ظاہر ہو گئی ہے۔ تم نے میرے بیٹے کی گردن پر تیر مار کر اسے ہلاک کیا ہے۔ میں اس تلوار سے تمہاری گردن کاٹوں گی۔ میں تم سے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لوں گی، موت کے بدلے موت، بوڑھی عورت نے گرجتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے تلوار والا ہاتھ بلند کیا اور پھر دوسرے لمحے اس کا تلوار والا ہاتھ تیزی سے نیچے آیا اور عمرو یار کے حلق سے ہولناک اور انتہائی دلخراش چیخ نکل گئی۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے شاہی کمرے میں سونے سے بنی ہوئی ایک شاندار اور انتہائی خوبصورت پسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھا ہوا تھا اور اس کی نظریں سامنے خالی دیوار پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ اسی لمحے جھماکا ہوا اور اس کے قریب اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو نمودار ہوئی۔ ملکہ حیرت جادو طلسم و شربا کے شہنشاہ افراسیاب کو صبح کا سلام پیش کرتی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے بڑے مؤدبانہ انداز میں شہنشاہ افراسیاب کو سلام کرتے ہوئے کہا، لیکن شہنشاہ افراسیاب نے اس کے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس قدر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے نہ تو ملکہ حیرت جادو کے نمودار ہونے کا پتہ چلا تھا اور نہ ہی اس نے ملکہ حیرت جادو کی آواز سنی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب! ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کو خاموش دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن شہنشاہ افراسیاب کے انداز میں اب بھی کوئی فرق نہ آیا۔ وہ بدستور گہرے خیالوں میں غرق تھا۔ حیرت ہے، یہ صبح صبح شہنشاہ افراسیاب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ وہ آگے بڑھی اور شہنشاہ افراسیاب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن شہنشاہ افراسیاب کے انداز میں اب بھی کوئی فرق نہ آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم تو یہاں ہو لیکن اس کی روح کہیں اور پہنچی ہو۔ اسی لیے اسے سامنے کھڑی ملکہ حیرت بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب کو ساکت دیکھ کر ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ اوہ، کیا ہو گیا ہے شہنشاہ افراسیاب کو؟ شہنشاہ! ملکہ حیرت جادو نے چیختے ہوئے انداز میں کہا تو شہنشاہ افراسیاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ چونک کر ملکہ حیرت جادو کی طرف دیکھنے لگا۔ اوہ ملکہ حیرت جادو، آپ کب آئیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو میری آمد کا علم نہیں ہوا؟ اور میں نے آپ کو جو سلام کیا تھا وہ؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سلام؟ کون سا سلام؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صبح کا سلام، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ اوہ، میں شاید گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا، اس لیے مجھے نہ آپ کی آمد کا علم ہوا اور نہ ہی میں نے آپ کا سلام سنا تھا۔ بہرحال ہم نے آپ کا سلام قبول کیا، شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ کچھ نہیں، آپ بیٹھ جائیں، شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ملکہ حیرت جادو چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ شہنشاہ افراسیاب کی مسند کے ساتھ رکھی ہوئی اپنی مخصوص مسند پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے شہنشاہ افراسیاب؟ ایسا آپ کیا سوچ رہے تھے کہ نہ آپ کو میرے یہاں آنے کا پتہ چلا اور نہ ہی آپ کو میری کوئی آواز سنائی دی تھی؟ ملکہ حیرت جادو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں، ایسے ہی بس، شہنشاہ افراسیاب نے بات ٹالنے والے انداز میں کہا۔ نہیں شہنشاہ، کوئی تو ایسی بات ہے جس نے آپ کو اس قدر افسردہ اور پریشان کر رکھا ہے۔ آپ لاکھ چھپانے کی کوشش کریں لیکن مجھے آپ کے چہرے پر پریشانی اور افسردگی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی سی تھی۔ اب میں کیا بتاؤں ملکہ حیرت جادو، میں سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج سے روز روز کی جنگ سے تنگ آ گیا ہوں۔ اب تک ہم نے ان کی فوج پر جتنی بار بھی لشکر کشی کی ہے ہر بار نقصان ہمارا ہی ہوا ہے اور ان کی فوج کے ہاتھوں ہمارے ان گنت جادوگر اور جادوگرنیاں مارے جاتے ہیں۔ ہر بار ہمیں ہی ان کی فوج سے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شکست دیکھ کر ہماری فوج ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور انہیں جنگ سے بھاگتے دیکھ کر ہمیں جنگ رکوانی پڑ جاتی ہے۔ ہماری شکست اور سردار امیر حمزہ کی جیت ہمارے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ اب تک ایک بھی ایسا حملہ نہیں ہوا ہے جو ہماری طرف سے ان پر بھاری پڑا ہو۔ ہر بار ہمیں ہی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور روز روز کی ہماری شکست دیکھ کر ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں
اور وہ اپنی فوج طلسم اشربا کی سرحدوں سے قریب لاتے جا رہے ہیں۔ اگر یہیں آ رہا تو ایک دن وہ اپنی فوج لے کر طلسم اشربا میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر وہ طلسم اشربا میں آ گئے تو پھر نہ طلسم اشربا رہے گا اور نہ ہم۔ بس اسی بات نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اور ہمیں سردار امیر حمزہ سے اپنی جیت کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے انتہائی افسردہ شکست خوردہ لہجے میں کہا، ہاں یہ سب دیکھ کر تو ہمارا دل بھی اڑتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا کوئی طریقہ سجائی نہیں دیتا کہ ہم سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو شکست دے سکیں، اسے شکست ہو اور ہماری جیت ہو اور ہم اس جیت کا جشن بنا سکیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، جیت کا جشن منانا تو شاید ہمارے لیے اب خواب بن کر رہ گیا ہے۔ ہم ہر بار جیت کی امید لے کر بڑی سے بڑی جادوگروں اور جادوگرنیوں کی فوج میدان میں اتارتے ہیں، لیکن سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ فوج کی بڑی تعداد اور طاقتور سے طاقتور جادوگروں اور جادوگرنیوں سے بھی انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری فوج پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے وہ جادوگر اور جادوگرنیاں نہ ہوں بلکہ عام انسان ہوں، اور ان کے مقابلے میں ہماری فوج کے بڑے سے بڑے جادوگروں اور جادوگرنیوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ افراسیاب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں مسلسل شکست سے دوچار کر کے اور خود کامیابیاں حاصل کر کے ان کے حوصلے اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہیں مسلسل کامیابیوں سے ہم کنار ہوتے دیکھ کر اب تو ہمیں بھی ان سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ نہ جانے وہ کب فوج لے کر طلسم اشربا میں داخل ہو جائیں۔ اور پھر ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور پھر کہتے کہتے خاموش ہو گئی، کاش کہ ہماری فوج میں جنات بھی شامل ہو جاتے، ان جنات سے ہماری طاقت ہزاروں گنا بڑھ جاتی۔ سردار امیر حمزہ کی فوج جادوگروں اور جادوگرنیوں سے لڑنے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کے مقابلے میں جنات آ جائیں تو جنات کی فوج دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور وہ کسی صورت بھی ان جنات کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے ان کی شکست اور ہماری فتح ہوگی، بہت بڑی اور یقینی فتح۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو چونک پڑی، لیکن جنات بلا ہماری فوج میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی جادوئی طاقتوں سے چند سرکش جنات کو تو اپنا تابعہ بنا سکتے ہیں، لیکن جنات کی فوج یہ کیسے ممکن ہے آقا؟ ملکہ حیرت جادو نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے کالوت جنات کے قبیلے کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا، کالوت جنات کا قبیلہ یہ تو وہی قبیلہ ہے جو دنیا کے طاقتور اور ناقابل شکست جنات کہلاتے ہیں، ایسے جنات جن پر نہ تو دنیا کا کوئی ہتھیار اثر کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی طرح سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں اور 2000 سال بعد اپنی طبعی موت ہی مرتے ہیں، ان کا کسی دوسرے کے ہاتھوں مرنا ناممکن ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں میں اسی جناتی قبیلے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ کالوت قبیلہ ہماری فوج میں شامل ہو جائے اور ہمارے لیے سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کا مقابلہ کرے؟ ملکہ حیرت جادو نے اس طرح حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج تو کیا دنیا کے تمام ممالک کی فوج کو ان جنات کی مدد سے شکست دے سکتے ہیں اور پوری دنیا پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا، او لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کالوت جناتی قبیلہ بلا ہمارا ساتھ کیوں دے گا، اور وہ ہمارے لیے سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو کیوں ختم کرے گا؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اگر ہم اس قبیلے کے سردار بن جائیں تو وہ سارا قبیلہ ہمارا ہوگا، اس قبیلے کے سارے جنات ہمارے تابع ہوں گے اور ہم انہیں جو بھی حکم دیں گے وہ ہمارے ہر حکم کو بجا لائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے جیسے خوابناک لہجے میں کہا تو ملکہ حیرت جادو ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ روز روز کی شکست سے شہنشاہ افراسیاب کو نہ صرف توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے بلکہ اس کے اندر ایسی شکستگی پیدا کر دی ہے کہ اب وہ ایسی غیر حقیقت پسندانہ باتیں سوچتا رہتا ہے اور خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے آقا؟ وہ جنات آپ کے تابع کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کے سردار بن جائیں اور وہ آپ کے احکامات پر عمل کریں؟ ملکہ حیرت جادو نے چند لمحے توقف کے بعد کہا، یہ سب ممکن ہے ملکہ؟ شہنشاہ افراسیاب نے مسکرا کر کہا۔ ملکہ حیرت جادو ایک بار پھر چونک پڑی، ممکن ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کالوت قبیلے کے جنات کو اپنے تابع بنا کر اپنی فوج میں شامل کر سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا تو ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر موجود حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن کیسے آقا؟ آخر کالوت قبیلے کے جنات آپ کے غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، شہنشاہ تاج کی وجہ سے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، شہنشاہ تاج کیا مطلب؟ یہ شہنشاہ تاج کیا ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا،
कालूत कबीले के जिन्नात का सरदार, जिसका असल नाम कालूत है, वो एक ताज पहनता है। जब तक ताज इसके सर पर है, कबीले के तमाम जिन्नात इसके ताबे रहेंगे और हमेशा इसका हुक्म मानेंगे। अगर वो ताज किसी और के सर पर आ जाए तो जिन्नात कालूत जिनकी बजाय इसके गुलाम बन जाएंगे। इस तरह वो इसी का हुक्म मानने पर मजबूर होंगे जिसके सर पर शहनशाह ताज हो। अगर वो ताज मुझे मिल जाए तो कालूत की बजाय मैं जिन्नात के कबीले का सरदार बन जाऊंगा और इस कबीले के तमाम जिन्नात मेरे हुक्म के पाबंद हो जाएंगे। जो मेरे हुक्म पर सरदार अमीर हमजा की फौज को एक लम्हे में तबाह बर्बाद कर देंगे। शहनशाह फरास्याब ने कहा, तो क्या वो ताज इस कालूत जिन के सर पर है? मलका हैरत जादू ने कहा, नहीं शहनशाह, ताज कालूत जिन के सर पर नहीं है। शहनशाह फरास्याब ने कहा, तो कहाँ है वो ताज? मलका हैरत जादू ने कहा, सरदार कालूत चूँकि जिन्नात के बड़े कबीले का सरदार है और इसके सर पर हर वक्त तिलिस्माती शहनशाह ताज रहता है, इसलिए इसकी ताकत कबीले के तमाम जिन्नात से ज़्यादा है और वो इंतहाई खौफनाक जिन्न है जिसके सामने इस कबीले के तो क्या दूसरे कबीलों के जिन्नात भी सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते। कालूत जिन ज़्यादा वक्त अपने कबीले में ही गुजारता है, लेकिन वो कभी कभी दुनिया की सैर के लिए भी चला जाता है। इस बार इसने इंसानी दुनिया की सैर करने का इरादा किया था और अपनी बीवी नाशकी, जो एक परी है, इसके साथ इंसानी दुनिया में पहुंचा था। इंसानी दुनिया की सैर करने के लिए उन्होंने इंसानी रूप धारे हुए थे और दुनिया की सैर करते फिर रहे थे। वो सारा दिन इंसानी वादियों में घूमते फिरते थे और शाम होते ही भी इंसानी वादी से दूर एक वीरान पहाड़ी इलाके में चले जाते थे जहां एक गार में वो रात बसर करते थे। इनके लिए ज़रूरी था कि वो शाम होने से पहले इस गार में पहुंच जाएं, क्योंकि सूरज ढलते ही इनके इंसानी रूप ख़त्म हो जाते थे और वो असल हालत में आ जाते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी इंसान के सामने इनका असल रूप ज़ाहिर हो, इसलिए वो वक़्त के पाबंद थे। शाम के साए जैसे ही ढलना शुरू होते वो फ़ौरन वीरान पहाड़ियों में पहुंच जाते थे। एक दिन वो सैर करते हुए इतनी दूर निकल गए कि शाम होने से पहले वो इन वीरान पहाड़ियों में पहुंच ही ना सके थे। इसलिए उन्होंने रात इंसानी वादी के करीब एक जंगल में गुजारने का सोचा। इस जंगल में एक कुआं था। उन्होंने सोचा कि वो रात इस कुएं में गुजारेंगे और दिन निकलते ही वहां से निकल जाएंगे। कुआं सदियों पुराना और वीरान था। अभी वो कुएं की मडेर पर आए ही थे कि अचानक एक कौवा तेजी से उड़ता हुआ आया और सरदार कालूत के सर से टकरा गया। सरदार कालूत के सर पर मौजूद शहनशाह ताज इसके सर से उछलकर कुएं में जा गिरा। सरदार कालूत परेशान हो गया। इसने ताज के असूल के लिए कुएं में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे इसे एक ज़ोरदार झटका लगा और वो अपनी बीवी समेत कुएं की मंडेर से उलटकर ज़मीन पर जा गिरा। वो उठा ही था कि इसने अचानक अपने सामने से इस कुएं को गायब होते देखा। कुएं को गायब होता देखकर वो बुखला गया। कुआं वहां से यूं गायब हो गया जैसे इस कुएं का भी वहां कोई वजूद ही ना हो। इसने अपनी बीवी नाशकी के साथ मिलकर हर जगह इस कुएं को तलाश किया, लेकिन कुआं ना इसे मिलना था और ना ही मिला। शहनशाह फरास्याब ने मलका हैरत जादू को तफसील बताते हुए कहा, ओ फिर? मलका हैरत जादू ने कहा, वो कई रोज़ अपनी बीवी के साथ इस जंगल में इस कुएं को ढूंढता रहा, लेकिन इस कुएं का कहीं पता न चला। क्योंकि इसकी सारी ताकतें इस शहनशाह ताज में थी, इसलिए इस ताज के कुएं में जाते ही इसकी सारी जिन्नाती ताकतें ख़त्म हो गई थी। अब वो अपने शहनशाह ताज के बगैर वापस अपने कबीले में नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपनी बीवी ताशकी के साथ इसी जंगल में ही रहने लगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कुआं अचानक कैसे और क्यों गायब हो गया है। इसके पास जो चंद जिन्नाती ताकतें थी, इससे इसने पता किया कि जो कौवा इसके सर से टकराया था वो जानबूझकर टकराया था, कि बल्कि तेज़ी से जंगल में आते हुए इसके सर से टकराया था और इसका शहनशाह ताज इत्तेफाक से इस कुएं में गिर गया था। लेकिन कुआं इस तरह अचानक गायब हो जाएगा, इसके बारे में इसे कोई गुमान ना था। ना ही वो अपनी ताकतों से इस कुएं की हकीकत का पता चला सकता था। सरदार कालूत तो जंगल से कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए इसने अपनी बीवी नाशकी जो परी थी को वापस भेज दिया। इसकी बीवी कबीले में जाकर चंद जिन्नात को ले आई और फिर कालूत इन जिन्नात के साथ कबीले में चला गया। शहनशाह साहब ने कहा, ओ इसके पास शहनशाह ताज नहीं है, इसका मतलब है वो अब कबीले का सरदार भी नहीं होगा। मलका हैरत जादू ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वो अब भी कबीले का सरदार है। इसने अपना ताज खुद नहीं उतारा था, बल्कि एक स्याह परिंदे की वजह से ताज इसके सर से गिरा था। इसलिए कबीले वालों ने इसे 1 साल का वक़्त दिया है। 1 साल के अंदर इसे शहनशाह ताज तलाश करके अपने सर पर रखना है, वरना इसे सरदारी से हटा दिया जाएगा।
اس دوران اگر کوئی اور شہنشاہ تاج کو تلاش کر کے اپنے سر پر سجا لیتا ہے تب بھی قبیلے والے کلوت کو ہی سردار بنائیں گے اور اسے ہی قبیلے کا سردار تسلیم کر لیا جائے گا، جس کے سر پر شہنشاہ تاج ہوگا، چاہے وہ کوئی انسان ہو، جن ہو یا کوئی دیو۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گئی ہوں آقا، لیکن ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، کون سی بات؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ کلوت جن اور اس کی بیوی ناشکی پری ایک رات گزارنے کے لیے جنگل میں اس کنویں کے پاس گئے تھے اور کنویں کی منڈیر پر چڑھ رہے تھے تو ایک تیز رفتار کوا سردار کلوس کے سر سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا شہنشاہ تاج اس کے سر سے اتر کر کنویں میں گر گیا تھا۔ سردار کلوت اور اس کی بیوی کنویں کی دوسری طرف گر گئے اور ان کے گرتے ہی کنواں غائب ہو گیا۔ یہ کنواں کیسے غائب ہو گیا اور کیوں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اس کنویں کا ایک خاص راز ہے ملکہ۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا، کنویں کا خاص راز؟ کیا مطلب؟ کنویں کا کیا خاص راز ہو سکتا ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، وہ سیاہ کنواں اصل میں ایک طلسم کا راستہ ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو بے اختیار اچھل پڑی۔ طلسم کا راستہ؟ کیا مطلب؟ کون سے طلسم کا راستہ ہے اور یہ کس کا طلسم ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، یہ طلسم صدیوں پہلے سامری جادوگر کا بنایا ہوا ہے، ایک ایسا طلسم جس میں نہ تو آج تک کوئی جا سکا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہے۔ سامری جادوگر صدیوں پہلے ہلاک ہو چکا ہے، لیکن اس کا بنایا ہوا طلسم اب بھی باقی ہے، جس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وہی پرسرار اور طریق کنواں ہے جس میں کلوت جادوگر کا شہنشاہ تاج گرا تھا۔ سامری جادوگر کے طلسمات کا راستہ صرف وہی ایک کنواں ہے جو کسی ایک جگہ قائم نہیں رہتا بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پرسرار کنواں کبھی کسی جنگل میں نمودار ہوتا ہے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی صحرا میں ظاہر ہوتا ہے، صحرا سے غائب ہو کر وہ کسی پہاڑی غار میں ظاہر ہوتا ہے اور وہاں سے غائب ہو کر کسی دریا یا پھر کسی سمندر کی گہرائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ کنواں کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اسی طرح ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ جس وقت کلوت جن اور اس کی بیوی ناشکی پری اس جنگل میں پہنچے تھے، اس وقت اتفاق سے پرسرار کنواں وہاں ظاہر ہو گیا تھا، جسے ان دونوں نے ایک عام اور پرانا کنواں سمجھ لیا تھا۔ وہ اس کنویں میں رات گزارنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کنویں میں اترتے، کوے کی وجہ سے سردار کلوت کا تاج اس کنویں میں گر گیا اور وہ دونوں کنویں کی منڈیر سے کنویں کے باہر والے حصے پر گرے۔ اگر وہ دونوں اس کنویں میں اتر جاتے یا گر جاتے تو اس کنویں کے ساتھ ہی وہ بھی وہاں سے غائب ہو جاتے اور پھر وہ سامری جادوگر کے طلسمات میں پہنچ جاتے، جہاں سے ان کا واپس نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ ایک بار میری سامری جادوگر کی روح سے بات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ پرسرار کنویں کے طلسمات انتہائی خوفناک اور ناقابل شکست ہیں، جنہیں دنیا کی کوئی طاقت سر نہیں کر سکتی، چاہے وہ دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہو، جن ہو یا پھر کوئی طاقتور بدروح۔ یہاں تک کہ سامری جادوگر کی اپنی روح بھی ان طلسمات میں چلی جائے تو وہ بھی ان طلسمات کو عبور کر کے واپس نہیں آ سکتی۔ اور سردار کلوت کا شہنشاہ تاج اس کنویں میں گر کر سامری جادوگر کے طلسمات میں پہنچ گیا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں جا کر سامری جادوگر سے بات کروں اور اس سے پرسرار کنویں کے طلسمات کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور پھر ان طلسمات میں جا کر سردار کلوت جن کا شہنشاہ تاج حاصل کروں۔ اگر وہ تاج مجھے مل جائے تو میں سردار کلوت کے جناتی قبیلے کا بھی سردار بن جاؤں گا اور پھر وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، کیا آپ کے لیے ان طلسمات میں جانا آسان ہوگا؟ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ سامری جادوگر نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ طلسمات انتہائی خوفناک اور ناقابل شکست ہیں، جہاں خود اس کی روح بھی جا کر واپس نہیں آ سکتی۔ پھر بلا آپ ان طلسمات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور وہاں سے شہنشاہ تاج کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، مجھے ان طلسمات کے بارے میں مکمل تفصیلات کے بارے میں علم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے ان کے بارے میں سامری جادوگر کی روح سے کبھی کھل کر بات کی تھی۔ ایک بار مجھے پتہ تو چلے کہ ان طلسمات میں ہے کیا۔ میں جادوگروں کا شہنشاہ ہوں اور دنیا کے تمام جادوگروں سے زیادہ مہان جادوگر ہوں۔ جس دور میں سامری جادوگر تھا وہ اپنے دور کا طاقتور جادوگر تھا، اس دور میں اب میں اس سے بھی بڑا جادوگر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ طلسمات اس قدر خوفناک نہ ہوں جتنا سامری جادوگر نے بتایا تھا۔ ایسی صورت میں میرا کنویں کے طلسمات میں جانا مشکل نہ ہوگا۔ میں اپنی جادوئی طاقتوں سے ان طلسمات کو ختم کر دوں گا اور وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر کے واپس بھی آ جاؤں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، لیکن سامری جادوگر نے کنویں کا وہ طلسم بنایا کیوں تھا؟ کیا رکھا ہے اس نے ان طلسمات میں؟ اور آپ انہیں بار بار طلسمات کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔